باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسلم پروگرام فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج 27 ربیع الاول ہے، 3 نومبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرامید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ اسپیشل پروگرام ہے جس کو ترتیب دیا گیا ہے وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، کیونکہ ابو الائمہ کی آج یہ ایام جو ہے وہ وفات کے دن ہیں، تو اس سلسلے میں ان کی پوری شخصیت کے اوپر جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی عظیم الشان شخصیت کو، کیونکہ آپ محسن اسلام ہے، کفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی شخصیت کو تاریخ میں کیا کچھ جو ہے وہ آپ کے بارے میں قلم بند کیا گیا ہے اس کو وقت میں رہتے ہوئے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کریں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 مہمان گرامی شامل ہیں، تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ کویت سٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب، اور نجف اشرف حرم امیر المومنین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رومان جسمی صاحب۔ اپنے دونوں مہمانوں کی خدمت میں تعزیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، بلا واسطہ جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ابو الائمہ مومن قریش، سردار قریش، کفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح خان رسول کریم جناب ابو طالب روحی و ارواحنا علیہ فدا کی آج یہ ایام جو ہے وفات کے دن ہے، اس کے اوپر ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمیزی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قبلہ مرزا عسکری صاحب آپ کی طرف چلیں گے۔ اسلام میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی برتری کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ معروضات پیش کی جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن دائمۃ علی اعداء اللہ اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سے ہمارا سلام، اور انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے آج کے دن کے صدقے میں انشاءاللہ ہمارے ولی نعمت کا ظہور ہو اور ہماری تعزیت ان کی بارگاہ میں قبول ہو انشاءاللہ۔ مولا مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حرم سامنے سے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی ہماری تعزیت قبول ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب ابو طالب کے لیے مومن قریش یا لفظ مومن کا استعمال کرنا بہت ادھورا سا لفظ لگتا ہے۔ جناب ابو طالب محسن اسلام کا نام ہے، مومن اسلام کا نام نہیں ہے۔ مومنوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ جناب ابو طالب احسان بغیر ایمان کے اصل امکان پذیر نہیں ہے۔ انسان محسن اسلام اسی وقت ہوگا جب مومن اسلام ہوگا، ٹھیک ہے۔ مومن بہت سارے ہوئے، رسول خدا پہ جس نے بھی ایمان قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، وہ مومن ہوا۔ جناب ابو طالب کے لیے صرف ادنا سے لفظ کا استعمال کرنا مومن، یہ بہت معمولی سا لفظ ہے۔ جناب ابو طالب محسن اسلام ہے، آپ مربی رسول گویا فداکار اسلام، آپ نے اپنی قربانی جو ہے وہ اسلام کی پرورش میں رسول اکرم، یہ مبالغہ بھی نہیں ہے، تاریخی شواہد اس سلسلے میں موجود ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسلام سے قبل، اسلام کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد، جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد جو آپ نے زحمات اور جو سختیاں برداشت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروان چڑھانے میں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے صرف اپنے بھتیجے کی پرورش کی، یا گویا اپنے والد کی طرف سے جو آپ کو وصیت ہوئی تھی اس وصیت کی پاسداری کی۔ ہرگز نہیں تھی۔ جناب ابو طالب کی جو فداکاری اور جو آپ کا شیوہ تربیت ہے یا شیوہ نگہداشت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں ہرگز صرف رشتہ داری کا عنصر شامل نہیں ہے۔ یہاں رشتہ داری کے عنصر سے کہیں ہٹ کر، کیونکہ رشتہ داری کی حدیں ہوتی ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی محافظت کی حدیں ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی حدیں جو ہے وہ رشتہ داری کی حدوں سے کہیں زیادہ بالوں برتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے رشتہ دار تھے، لیکن آپ پر کچھ تو ایمان نہیں لائے یا کچھ دیر سے ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نے، بہت سے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، بہت سے رشتہ داروں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی نگہداشت
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو آپ کی کاوشیں ہیں آپ کی حفاظت میں اور آپ کی گویا پرورش میں، آپ کو پروان چڑھانے میں، وہ رشتہ داریوں اور ناطے داریوں کی حدوں سے کہیں زیادہ پرے تھی۔ امام کاظم علیہ السلام کی روایت کے بقول جناب یہ بڑی عظیم روایت ہے، انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے میں جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سے بات آئے گی۔ بعض علماء محققین نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، اور امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جناب عیسیٰ کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ اپنی زمین کو کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جناب عیسیٰ العظم پیغمبر تھے تو ان کے بعد اللہ نے اوصیاء اور اپنے ہادیوں کا سلسلہ باقی رکھا تھا، زمین خالی نہیں تھی۔ وہ جو دور فطرت کہا جاتا ہے اس کو، جناب ابو طالب کے لیے امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں روایت کے بقول کہ آپ وصی من اوصیاء خدا تھے، اللہ کے اوصیاء میں سے ایک وصی تھے آپ، ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہے جناب ابو طالب کی نگہداشت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھتیجے کی نہیں تھی۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک امام اپنے بعد کے امام کی نگہداشت کرتا ہے، ایک وصی اپنے بعد کے وصی کے لیے پاسبانی اور پاسداری کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ حسین علیہ السلام نے امام سجاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کی پاسداری کی اور ان کی حفاظت کی۔ خوب اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام وصی تھے، وصی یعنی مامور من اللہ تھے اللہ کی طرف سے۔ یہ میں ہرگز مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کی خدمت میں دلیلیں انشاءاللہ مولانا بھی پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں گفتگو تفصیل سے ہوگی، ناظرین کی طرف ہوں گے کہ آپ دیکھیں جناب ابو طالب وصی خدا، اور ایسا آپ کی پاسداری جو تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ رات کو مثال کے طور پہ بچے سو رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر جناب رسول خدا کو رکھنا۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں اس میں شریک تھے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ وعلی اولادہ اور شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وعلی اولادہ، دونوں ہی شریک تھے۔ کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب جناب شہزادی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو آپ کہتے ہیں ماتت امی، ماتت امی، رسول خدا فرماتے ماتت امی، میری والدہ کا انتقال، میری والدہ کا انتقال۔ آپ ان کی جا کے لحد میں جا کے آپ لیٹے، اس کے بعد جو ہے آپ نے قبر میں اتارا، اپنی قمیص کفن کے طور پہ پہنائی شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے ہماری تربیت میں اپنے بچوں کی نگہداشت اتنی نہ کی جتنی میری کی، اپنے بچوں کا خیال اتنا نہ کیا جتنا میرا خیال کیا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، میری پوشاک تمیز و پاک و پاکیزہ یعنی صاف ستھری ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ یعنی اس طرح یہ خوب یہ نگہداشت، یہ محض آپ بتائیے نا، اگر نظام کائنات کے مطابق دنیا کے مادی کیلکولیشن کے مطابق دیکھیں تو بھتیجے کا کون خیال رکھتا ہے اتنا؟ خوب یہ بھتیجے کا خیال نہیں ہو رہا تھا، ایک وصی نبی خدا کا خیال کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ آپ نے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا اور طویل گفتگو کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ جناب ابو الائمہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی برتری اور سبقت اسلام میں، اور آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کا خود اپنا ایک عہدہ ہے، اس کو جو ہے وہ پیش کیا ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عقلی و منطقی دلیلوں کے ساتھ۔ تھوڑا سا اور اس کو کھولیں گے اور جو ہے وہ چیزوں کو شامل کریں گے، مختلف جہاد کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے اور وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ مولانا رومان رضوی صاحب اس وقت حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب السلام میں خود موجود ہیں۔ قبلہ مولانا امیر المومنین کے حرم میں سب سے پہلے فرصت پیش کرتے ہیں، مولا کی خدمت میں جو ہے وہ آپ کے بابا کا فرصت پیش کریں گے اور آپ سے سوال کریں گے قبلہ کے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے مزید اور بیان کر دیں تاکہ اور گفتگو ہو سکے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرزمین مقدس نجف اشرف جواری امیر المومنین سے آپ تمام کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ لسان اللہ میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں اس وقت مصیبت کے حوالے سے پرسہ پیش کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس توسل کے ساتھ کہ
اے ہمارے سید و سردار، آپ کے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس ذکر کو قبول فرمائے ہم سے، اور ایک اپنی سیکنڈ میرے بھائی، معرفت کی ٹی وی خیرات ہمیں کی عطا آواز بند کر فرمائے۔ کے تھوڑا ہولڈ فرمائیں۔ قبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ بہترین ہیں، ان کو شامل کر گفتگو۔ لیتے ہیں۔ جی قبلہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ فرمائیں۔ واقعات سے غلام آباد بول رہا ہوں، میرے والدین کے لیے دعا کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی مولانا خود حرم میں موجود ہیں، آپ کے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بڑی میرے بھائی۔ مہربانی، نواز اللہ پنجر پاک سے حاضر حاضر حاضر، شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ دعا بھی فرما دیں اور اپنے کلام کو جاری رکھیں، بسم اللہ۔ ضرور۔ تمام ناظرین کے لیے جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان سب کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں امن و امان کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنے کا شرف عطا فرمائے، اور امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ نے بہترین سوال کیا، اور جیسا کہ قبلہ عسکری صاحب نے آغاز بیان میں بتایا کہ ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا عبث اور بیجا ہے، تضییع اوقات ہے۔ گفتگو اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ کس منصب الہی پر فائز تھے تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ آپ نے تعارف کے حوالے سے سوال کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، اگر ان کا اگر خاندانی جائزہ لیا جائے، جس تعارف سے لوگ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ذات بابرکت کا نام ہے کہ رسول اسلام کے چچا ہیں، امیر المومنین کے والد ہیں، عبد المطلب کے فرزند ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت کلاب تک جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ ان کی والدہ ہیں، تو یہ پورا سلسلہ، یہ خانوادہ، یہ جو گھرانہ ہے، یہ گھرانہ عصمتوں سے لبریز گھرانہ ہے، اور الحمدللہ ہم اور آپ اس شرف سے مشرف ہیں کہ ہمارا تعلق اسی گھرانے سے ہے، چاہے وہ ذکر کے ذریعے جزاک ہو، اللہ۔ چاہے وہ فکر کے ذریعے ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اگر ہم اس زمانے میں مطالعہ کریں تو الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے ساتھ، اور ہم اس افتخار کے ساتھ یہ جملہ کہیں گے کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن اللہ نے ہمیں جہاں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے بندوں کے ضمیروں کو جگایا بھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اسی میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہم جن رہنماؤں کو مانتے ہیں، جن کی ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے ہماری زندگی اللہ کی بندگی کے ساتھ مربوط ہے، ان کی حیات طیبہ کی پوری آٹو بایوگرافی ہم تک ہے الحمدللہ۔ تو آج یہ تمام تاریخیں، جس طرح اہل بیت ٹی وی کے ذریعے آغا بھائی آپ بڑا خوبصورت پروگرام آج لے کر آئے ہیں، اور یہ ایک ہمارے ناظرین کے لیے، خود ہمارے لیے تزکیہ نفس کا بھی باعث ہوگا، اور ہمارے لیے درس عبرت ہوگا کہ جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، خدا کے دین کی خدمت کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، صدیوں کے بعد بھی اس کا تذکرہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت ابو سبحان طالب اللہ۔ علیہ السلام کی ذات بابرکت کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ کیا کم ہے یہ ثنا ابو طالب کی شان میں۔ اللہ بولتا ہے واہ، علی کی زبان میں، اللہ نے حضرت ابو علی کے طالب زبان علیہ میں، سبحان السلام اللہ۔ سے وہ کام لیا کہ جو خود خدا بند کریم نے قرآن مجید میں بہت سی آیتوں کے ذریعے ایمان ابو طالب تو بہت جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ یہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایمان ابو طالب نہیں، بلکہ فضیلت ابو طالب پہ گفتگو ہو، عظمت ابو طالب علیہ سبحان اللہ، السلام پہ گفتگو اللہ ہونی اکبر، چاہیے۔ بے شک خدا ایسا۔ بند کریم نے حضرت ابو طالب کو بہت سے شرف سے مشرف کیا۔ پہلا شرف یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مبلغ سلام بنایا۔ اللہ صلی اللہ جب علیہ آپ کتاب آداب حرمین کو پڑھیں گے تو اس میں جو آپ کی زیارت وارد ہوئی ہے، اس زیارت میں ایک فقرہ ہے کہ سلام ہو اے بطحا کے سردار اور سردار کے بیٹے، سلام ہو وسلم۔ اللہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کعبہ کی حفاظت کرنے والے کعبہ کے وارث، سلام ہو دین بارش، محمدی کی حفاظت کرنے والے محمد مصطفیٰ کے حامیوں و ناصر۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت اللہ ہے۔ پیغمبر اسلام بے اس شک۔ ذات بابرکت کو کہتے ہیں کہ جو کائنات کا محافظ ہے، اور جس نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی، اسے لغت شریعت میں ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے بے پناہ فضائل عطا کیے، فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہے، اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جس کی آغوش کے بے شک، پروردہ ایک آفتاب رسالت بنا، ایک آفتاب امامت بنا۔ تو الحمدللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان پر گفتگو کرنا صلوات تضیع اللہ صلی اوقات اللہ ہے، علیہ بیجا گفتگو ہے۔ عظمت ابو طالب پر گفتگو کریں، تب جا کے ہمیں اپنی وسلم۔ معرفت بھی ہوگی، سبحان اللہ، اور خدا نے حضرت ابو بہت خوب۔ طالب کو کن فضائل سے نوازا ہے، اس کا بھی ورق ہمیں ہمارے سامنے کھل کر آئے گا۔
सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। नाज़रीन की खिदमत में बताते चलें कि स्क्रीन पर नंबर हमारे आवेज़ा है और मौलाना रोमान इस वक्त खुद हरम अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं। तो या तो आप जो टॉपिक के हिसाब से सवाल करेंगे तो उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, या अगर आपने किसी के लिए दुआ करानी है तो इस वक्त हमारे पास मौजूद है क़िबला, खुद जो है वो हरम में आपके लिए दुआ भी फरमा देंगे। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे मौलाना मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए के हवाले से आपकी बाबरकत तरीन और आपकी ईसार और कुर्बानी के से भरी हुई जिंदगी के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है। कुछ मजीद पॉइंट्स को क़िबला प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस्लाम की राह में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियां हैं उसमें से चंद कुर्बानियों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्या फरमाएंगे क़िबला? आपकी खिदमत में अर्ज करें, देखिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस वाज़ेह सी बात है कि आप सैयद कुरैश थे, सैयद बख्ता, ठीक है, और सरदार थे की ज़ियाफ़त आपका शरफ था और आपकी सियादत, आपकी सरबराही और कुरैश के दरमियान आपका अज़ीम बामर्तबत होना नुमाया था, ठीक है। लेकिन जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की राह में वो लोग के जो जुर्रत नहीं रखते थे जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि के सामने निगाहें उठाने की, उनकी तल्ख निगाहें भी बर्दाश्त की। आप देखें बचपन से आप जब ये देख रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आप इस्लाम लेकर नहीं, रिवायत कहती कि आप कहीं सफर पे जाते थे, तो जब 8 साल की उम्र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आगोश में आए, गोया आपकी हिफाजत में आए। जब आपकी उम्र रसूल खुदा की 8 साल की थी और जनाब अबू तालिब की उम्र बज़ाहिर आपकी खिदमत में 43 बरस की थी। उस वक्त रसूल खुदा आपकी किफालत में आए और उसके बाद से इस कद्र आप रसूल खुदा को अपने हमराह रखते थे कि कोई भी सफ़र ऐसा नहीं था कि जहां आप अकेले जाते हों, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमराह लेकर जाते थे। एक दूसरी चीज, अपने बच्चों को ये यानी देखिए, एक चीज होती है एक काम को रूटीन बना लेना कि जिसको मुहिम की शक्ल में पूरा घर अंजाम दे रहा हो। जनाब अबू, मैंने अभी अर्ज किया आपकी खिदमत में, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा की निगहदाश्त और आपकी पासदारी को अपनी जिंदगी का, अपने पूरे खानवादे का एक मुहिम बना ली थी अपने लिए। एक ऐसा मिशन बना लिया था कि जिसमें सारे घर के तमाम अफराद शरीक थे। आप शरीक, बच्चों कोई एक तारीख का कोई फिक्रा लेकर आ जाए कोई कि जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि व अला औलादे कि किसी बच्चे ने मौला कायनात के अलावा किसी ने शिकवा किया हो कि बाबा आप उनको हम पे क्यों तरजीह देते हैं। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक फिक्रा, यानी इतने लोगों ने इल्जाम लगाए, इतने तारीख ने खबासत और खयानत में कोताही नहीं की जर्रा बराबर भी, लेकिन कोई एक तारीख लिया है कि जनाब मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए जाफर तैयार हों, जनाब अकील हों, जनाब मौला कायनात की तो बात ही छोड़े, और दूसरे भाई भी थे मौला कायनात के अलावा, तो किसी ने कोई शिकवे का जुमला इस्तेमाल किया हो, कोई तारीख का जुमला ऐसा लिया है कि कभी शहजादी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा ने कोई शिकवा किया हो कि क्या है आप अपने भतीजे के ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी करते हैं और हमारे बच्चों का आप ख्याल नहीं करते हैं। तो हरगिज़ नहीं, बच्चे भी इस मिशन में बराबर के शरीक थे। रातों की नींद हराम होना, आप इस ज़ाविये से देखें, इस ज़ाविये से तारीख ने कम गौर किया है, हम कम तवज्जो करते हैं ज़ाविये से, यानी ये पूरे कुनबे की फिदाकारी की दलील। अभी हम इस्लाम के बाद जो जनाब अबू तालिब ने कुर्बानियां दी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ इस्लाम से कबल जो कुर्बानियां थी जनाब, रातों को उठना, रातों को जागना, अपने साथ लेकर जाना। कुरैश जब आया, एक अजीब जुमला तारीख का मिलता है, जब कुरैश आए और जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि के सामने तल्ख लहजे में जब गुफ्तगू की, ठीक है, तो आपने बाकायदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जाइए और जिस तरह भी आपको जो भी पैगाम पहुंचाना पहुंचाइए, मैं आपके लिए सीना बसेर पर। सुभान अल्लाह, ये बैतुल कुर्बानी भी है जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि की। और मुझे तो अफसोस होता है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि जनाब अबू तालिब के ईमान की दलील है, यानी मुसलमानों पर और वाय हो उस उम्मत पर कि जो ऐसे मोहसिन के लिए कहे कि वो मिसाल के तौर पे उसके ईमान के लिए उनको दलील चाहिए, ठीक है। कहते हैं सूरज के वजूद पर सिर्फ अंधा इनकार कर सकता है। मोहसिन कुशी क्यों फितरत में आई है बाज लोगों के? यही जो अमल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ रवा रखा गया, यही बैने ही जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ रखा गया। यानी जो मोहसिनीन हैं जिन्होंने इस्लाम की आबियारी की, और आज तक हम देखते हैं कि इन जो अमल इन शख्सियात के साथ रखा गया, जो भी फिदाकारी करता है उसके साथ दगाही की जाती है। क्यों? वजह क्या है इसकी? ये कब से सिलसिला शुरू हुआ?
بہت اچھی بات ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جس کا مثلا یعنی کوہتا قد کو بلند کرنا سخت ہوتا ہے، لیکن قداور کے قد کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے شخصیت کے اعتبار. ٹھیک ہے، تو تاریخ میں واقعی سی بات ہے، مثلا بہت سی گویا فرضی شخصیات کو محترم بنانے کے لیے یا ان کے لیول میں برابری میں لانے کے لیے جناب خدیجہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام وعلی اولاد السلام کی شخصیت کو یعنی پورا کرنے کی اور کم کرنے کی کوشش کی گئی کہ برابر میں آ جائیں. یہ باقاعدہ میں بھی آپ کی خدمت میں مولانا بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے باتیں. وہ کیونکہ اصل خود نہیں مل رہا تھا، مولا کائنات ان کو جب اون کو جب مولا کائنات کیا وہ شعر بھی تھا، حل ساؤ کا بعلی قمبر. ٹھیک ہے، حل ساؤ بعلی قمبر، حل ساؤ کا بمن، کیا علی کو مثال کے طور پہ ایسے کہ برابر میں رکھا جائے کہ جو علی کا دشمن ہے. نہ صرف یہ قمبر جو فداکار تھے علی کے لیے، اپنے وجود کو فدا کرتے تھے، قمبر بھی مولا کائنات کی برابری کے لائق نہیں ہے کہ جو باوفا تھے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب تاریخ نے باقاعدہ یہ کوشش کی کہ مولا کائنات کے برابر دوسری شخصیتوں کو لانے کے لیے ایسے جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایسی یا مثال کے طور پہ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو کم کیا گیا تاکہ دوسروں کا قد جو ہے وہ بلند دکھنے لگے، تاکہ دوسری یہ ایک بہرحال سیاست تھی تاریخ کی کہ جو انجام پائی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ نے اسلام سے قبل جو فداکاریاں کی، اسلام کے بعد جو فداکاریاں کی، آپ سوچیں 3 سال تک شیب ابو طالب میں رہنا، خوب 3 سال تک کس نے جو چاروں طرف سے سینکشنز، چاروں طرف سے بائیکاٹ، چاروں طرف سے پابندیاں، کہیں سے خورد و خوراک نہیں آ سکتا، کوئی سامان نہیں لا سکتا. 2 ہی لوگ تھے جو پہنچا رہے تھے، ایک شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ، اپنا پورا سرمایہ. 3 سال تک ایک ملت کی پرورش کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، شب و روز آسان کام نہیں. اللہ سبحان نہیں ہوتا ہے. یہ زاویے سے آپ دیکھیں، اور مسلمان اور ان کو خراج عقیدت کیا پیش کیا گیا، جن خاتون کی سب سے زیادہ زندگی ازواجی زندگی نبی کریم کے ساتھ گزری بغیر شرکت خیرے، 25 سال کی زندگی، مین زندگی، ایام شباب کے ایام. چند حدیثیں یہی رویہ جناب ابو طالب کے ساتھ، یہی رویہ اللہ. یعنی آپ دیکھیں واقعا افسوس، شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. روایات کے جملے کہ جو خاتون شہزادی خدیجہ، بہرحال ان کی فضیلت کے باب میں جب گفتگو ہوگی تو اس میں آئے گا، جس خاتون کے گھر میں گرین کارپٹ جو ہوا کرتا تھا عرب میں، وہ سمبل آف آنر ہوا کرتا تھا. شہزادی خدیجہ کے گھر میں فقراء و مساکین کے لیے گرین کارپٹ بچھایا جاتا تھا. اتنی شاہانہ زندگی تھی آپ کی، اللہ نے اتنا نوازا تھا آپ کو فقراء و مساکین کے لیے. شہزادی کے آگے خوب شہزادی نے اپنی ایسا سرمایہ سب مسلمانوں کے لیے صرف کر دیا. یعنی تعجب کا مقام ہے کہ مسلمان جو ایسی خاتون اور ایسے محسن جناب ابو طالب کی شمشیر و نگاہیں، چاہے وہ شمشیر بھری نگاہیں ہوں یا شمشیر و بکف ہوں آپ، ٹھیک ہے. اور شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کمال یہی 2 چیز تھی جو جس نے مکے میں ہجرت سے پہلے اسلام اور مسلمانوں اور رسول خدا کی حفاظت کی ہے. یہ جائے تعجب ہے کہ تاریخ میں مثال کے طور ابھی میں عرض کروں گا آپ کے ہم میں مولانا بھی پیش کریں گے کہ جن روایات کی بنیاد پر جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ وعلی اولادہ کی شخصیت کشی کی گئی ہے، وہ روایات واہی ایک جھوٹی ایسی شخصیت سے، ایسے افراد سے وہ روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ کتب رجال میں جن کا جھوٹ، جن کی اہل بیت سے دشمنی، حتی علماء اہل سنت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے مغیرہ بن شعبہ جیسی شخصیتیں جو راوی بنی، مثال کے طور پہ وہ حدیث ضحضاح جو ہے، حدیث ضحضاح، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے. یہ وہ حدیث ہے، ضحضاح کا لفظ جو ہے وہ روایت میں استعمال ہوا ہے کہ ضحضاہم من النار، علیہ باللہ جناب ابو طالب جو ہے وہ ٹخنوں تک جو ہے وہ مثلا آنکھ کے ایک حوض میں ہے، جبکہ ضحضاہ کا لغت میں جو لغتداں ہیں انہوں نے نام بتایا، ضحضاہ کا معنی پانی کے حوض کو کہتے ہیں، آنکھ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لیکن ولو اگر اس لفظ کو مان بھی لیں، یہ حدیث صرف یہ روایت ہے جو خبر واحد بھی ہے، جس کا راوی تین افراد سے یہ روایت جو ایک شخص پہ منتہی ہوتی ہے، لیکن 3 الگ الگ لوگوں نے اس سے روایت کی ہے. جتنے بھی افراد اس سلسلے میں جو کلیدی شخصیتیں ہیں روایت کو نقل کرنے کے لیے، یا تو ان کی دشمنی جو ہے وہ اہل بیت سے معروف ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے ان کی شعبہ جو بھی المعتزلی، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں
ان کی دشمنی جو ہے وہ معروف ہے اہل بیت سے ثابت ہے، ٹھیک ہاں ہے، پھر کیا یا کر مثال سکتے ہیں آپ سے؟ جی تو اب ایسے شخص سے آپ وہ بھی روایت جو ہے وہ صریح قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہے، اور خود دوسرے احمد صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں آپس میں پیراڈاکس پایا جاتا ہے، آپس میں تضاد اور آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک صحیح، روایت یہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ قدیم رسول خدا جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو جو ہے وہ ٹخنوں تک آگ رہیں گے اور بقیہ جو ہے وہ بچے رہیں گے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی جو ہے رسول خدا ان کی شفاعت کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ جو روایات میں پایا جاتا ہے، خود روایت کا ایک تو تضاد جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ روایتیں جھوٹی یہ ہیں، تو جناب دوسرے یہ تو چچا ہیں، آگے تو چچا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو والد کو نہیں امت نے بخشا ہے، ان والے سے بھی آپ دیکھیں نا کیا کچھ روایات جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں۔ بہرحال واپس آتا ہوں میں قبلہ آپ کی طرف، اور اس کے اوپر اور جو ہے وہ جب تک ہمارے پاس وقت ہے جو ہے امت کی بیداری اور عقل کے ایک شعور جو ایک گروہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر منظم کام کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے، حقائق کو پھیلاتے رہیں گے۔ مولانا رومان صاحب، مولا ابو طالب علیہ السلام کی عظمت میں کے حوالے سے کوئی روایت، آپ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے کوئی روایت اگر پیش فرمائے۔ جی ضرور، جیسا کہ قبلہ شریف صاحب ابھی مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ فضیلت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کس عہدے الہی پر فائز تھے، اس پر اگر انسان گفتگو کرے تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ اب زمانہ وہ چلا گیا کہ جھوٹی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا، الحمدللہ اب جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ترقی پذیر ہے، اس طرح لوگوں کے ذہن کے دریچے بھی واہ ہو رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی روایتیں، جیسا کہ ابھی قبلہ نے عرض کیا کہ وہ آگ کے سلسلے میں جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو، جس کی محبت نسلوں کا معیار ہو، جس کے فرزند کی محبت جنت و جہنم کے درمیان فرق کرے، اس کے بابا کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان، جیسا کہ اب ابن حدید معتزلی کس پائے کا وہ عالم تھا اور کتنا متاثر تھا، وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جب زندگی کو دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام جب ان کے پیغمبر اسلام کا بچپنا تھا تو رسول اسلام کے بچپنے میں پیغمبر اسلام کی کفالت کر رہے تھے حضرت ابو طالب۔ جب رسول خدا کی عمر بڑھی، جب رسول خدا جوان ہوئے تو پیغمبر اسلام کی حامی و ناصر کے طور پہ حضرت ابو طالب کا چہرہ ابھر کے آیا۔ پھر ابن حدید لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے انتقال فرما گئے، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جبریل امین نازل ہوئے پیغمبر اسلام پر اور کہا کہ اب آپ مکے سے نکل جائیں، اب آپ مکے کو خیر بات کہہ دیں، اس لیے کہ اب آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو طالب کی رخصت پہ حضرت جبریل امین کا نازل ہونا اور یہ خبر دینا کہ اب آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، یعنی اللہ کے یہاں بھی حضرت ابو طالب کو ناصر رسول کے طور پہ دیکھا گیا، رسول اسلام کی حفاظت کے طور پہ دیکھا گیا۔ مسلسل اگر آج انسان، اب تو الیکٹرانک اور میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ گوگل پہ سرچ کریں، ایمان ابو طالب کے حوالے سے سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عہدے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آپ جس پیشے سے، یعنی آپ کا جو پروفیشن تھا، الحمدللہ پروفیشن دیکھیے یہ خود آپ کی فضیلت، یعنی حجاج کی میزبانی آپ کیا کرتے تھے، یہ آپ کی فضیلت ہے، حجاج کرام کی آپ میزبانی کرتے تھے، اس کے بعد آپ سقائی کے عہدے پہ فائز تھے، یعنی ساقی کوثر کا والد، ساقی کوثر کے پدر بزرگوار حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے۔ آپ کی تجارت بڑی معروف تھی، آپ سردار بطحہ تھے، آپ کی تجارت گندم کی تجارت آپ کیا کرتے تھے، عطر یعنی خوشبوؤں کی تجارت آپ کی معروف تھی اس زمانے میں۔ اس کے بعد ایک آپ کی سخاوت کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ جس دن ابو طالب علیہ السلام، لوگ کچھ روایتیں ایسے لے کے آتے ہیں کہ غریب و نادار تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام سردار بطحہ تھے، آپ جس دن اہل مکہ کی دعوت کیا کرتے تھے اس دن کوئی دوسرے شخص مکے کا کسی دوسرے کی دعوت نہیں کرتی، یعنی پورا مکہ آپ کے دسترخوان پہ جمع ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل آپ کی نسل میں یکے بعد دیگر سفر کرتا رہا۔ آپ کی سخاوت دسترخوان امام حسن کے نام سے معروف ہے، آپ کی شجاعت حضرت علی علیہ السلام میں دیکھی گئی۔ پوری تاریخ امامت کو اگر دیکھ لیں، مجسم اگر حضرت ابو طالب کو دیکھنا ہے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے تک قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام تک آپ سفر کر لیں،
ہر جگہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ آپ کو، آپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اور جیسا کہ قبلہ نے کہا سبحان کہ اللہ، کوسا قد لوگ اوپر چڑھ نہیں سکتے ہیں، طویل القامت ہو نہیں سکتے ہیں، تو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے، چھوٹے بڑے ہو نہیں سکتے تو بڑوں کو اپنے لائن میں لا کر کھڑا کر دو تاکہ ہم اسی قطار میں ہو جائیں۔ یہی خاندان ابو طالب کے ساتھ ہوا، اور آج تک آپ اب یہ سوال بھی بھیجا ہے کہ کیوں اس دشمنی کی گئی۔ آج دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی فضیلتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں وہ محسود کہلاتے ہیں، یعنی ان کے حسد کرنے والے بہت سے افراد انہی کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام فضیلتوں کا آفتاب ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے علی جیسا فرزند عطا کیا۔ علی کی محبت رکھ کر آج شیعہ پوری دنیا میں محسود قرار پا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہم دنیا والوں کی معصوم نگاہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آج دنیا والے ہمیں ستا رہے ہیں علی کی محبت میں، تو وہ تو علی کے باپ تھے۔ تو علی کی محبت کے سبب جب آج ہم عشق علی کو آج ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آج ہمیں کس کس نام سے پکارا جاتا ہے، کن کن القاب سے ہمیں نوازا جاتا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے پدر بزرگوار تھے۔ آپ کے ابیات کو دیکھیں، آپ کے اشعار کو دیکھیں، ہزاروں اشعار پر مبنی آپ کے ابیات ہیں جو دیوان ابو طالب کے نام سے معروف ہیں، جس میں آپ کے بے پناہ اشعار ہیں۔ میں ایک شعر کا ترجمہ صرف پڑھے دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک جگہ کہا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں اسی طرح حضرت محمد بھی نبی ہے اور حضرت محمد کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ ایمان ابو طالب پہ گفتگو نہیں کی جائے بلکہ فضیلت ابو طالب پر گفتگو کی جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فداکاری کے حوالے سے مرزا عسکری صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے فداکاری قبل از اسلام، آپ دیکھیں بعد از اسلام نہیں بلکہ اسلام سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فداکاری کو دیکھیں کہ روایتوں میں ابن حدید نے خود لکھا ہے ایک جگہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب پیغمبر اسلام اور گھر والے سب سو جاتے تھے تو پھر پیغمبر اسلام کو آہستے سے جگاتے تھے اور جگا کر ان کے بستر پہ علی کو لٹاتے تھے، کبھی طالب کو لٹاتے تھے، کبھی حضرت عقیل و حضرت جعفر کو لٹاتے تھے تاکہ پیغمبر اسلام کے جو جانی دشمن ہے وہ پیغمبر اسلام کو گزند نہ پہنچا پائیں، نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو وہ تو کہیے تھے ابو طالب رسالت کے امین، وہ تو کہیے تھے ابو طالب رسالت کے امین، ورنہ تلواروں میں بیٹوں کو سلاتا کون ہے۔ تو ہمارا سلام ہو ذات ابو طالب علیہ السلام پر کہ جنہوں نے فداکاری کے ذریعے اسلام کے نام کو بھی معراج عطا کیا اور رہتی دنیا تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام زندہ جاوید رہے گا۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو جاری ساری، کیونکہ اب نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہمیں پروگرام کو پہلے جو ہے وہ تمام کر دینا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً اس وقت میں جو ہے وہ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور ایک آخری سوال جناب مولانا مرزا عسکری صاحب کی خدمت میں کر کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک شعر پڑھ دیں، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ بہرحال ہمارا کام آواز لگانا ہے، ہمیں ہے حکم اعظم، باقی جو ہے وہ جماعت کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کریں، دیکھیں اور اپنی عاقبت کو سنواریں۔ قبلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کے اسباب، علل و اسباب کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ شعر بھی میں نے پڑھا، کہیں سے لنک تو ہوگا قبلہ۔ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے قبلہ بھی فرما رہے تھے، اور سب سے پہلے اس کا جو روٹ کاز ہے، بنیادی سبب ہے، وہ یعنی علی اور آل علی اور بنی ہاشم سے دشمنی، خصوصاً امام علی علیہ السلام سے دشمنی۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی میں نے عرض کیا مغیرہ بن شعبہ، ٹھیک ہے، یہ ایک شخص تھا کہ جو سلسلے روایت میں 3 لوگ ہیں جو 3 لوگوں سے یہ روایت نقل ہوئی۔ ایک تو راوی ہے علی بن شعبہ جس کے لیے ابن ابو الحدید معتزلی کہتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ الضَّحْضَاءِ مِنَ النَّارِ فَإِنَّمَا يَرْوِيهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، جتنے بھی لوگوں نے روایت کی سب ایک شخص سے روایت کی ہے، وَهُوَ الْمُغِيرَ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، وَبُغْضُهُ لِبَنِي هاشم وعلى الخصوص علی، اور مغیرہ بن شعبہ کا بغض و دشمنی اس کی بنی ہاشم سے متعلق اور بالخصوص امام علی علیہ السلام سے متعلق مشہور معلوم، وقصته وفسقه امر غیر خائف، اور اس کا فسق و فجور اور اس کی شخصیت جو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو زمزد خاص عام ہے۔ یہ ایک شخص ہے روایت کا جس کی دشمنی علی اور علی جی دوسرا شخص جو ہے جس نے روایت کی عبد الملک بن عمیر، یہ بھی مسلم بخار احمد بن مسند احمد میں جو روایت نقل ہوئی اس میں
یہ شخص بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مغیرہ بن شعبہ سے کم نہ تھا. تیسرا شخص جو ہے جس نے روایت نقل کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں بن حماد ہے. ٹھیک ہے، حماد بن سلمہ المجسم بھی کہتے ہیں اس کو. یہ شخص بھی مجہول ہے. روایات میں، کتب احادیث میں اور کتب مثلا درایت میں جو اس کے بارے میں یا رجال میں جو اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہ اس کو غیر معروف اور مجہول شخص کہا گیا ہے، جس کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے حدیث کی صحت اور سقم کا معیار جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو رجال سندی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ درایت کے اعتبار سے یعنی حدیث کا مفہوم. تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر جس کا بنیادی سبب بغض تھا، بنیادی سبب عناد تھا، بنیادی سبب جو ہے، اب آپ سوچیں 70 سال تک مولا کائنات کو منبروں سے آپ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی. خوب گستاخی مولا کائنات کی شان میں 70 سال سے ہوئی ہے، تو وہ صرف علی کی شخصیت تک محدود نہیں تھی، بلکہ کل ما یوجب نقص و یعنی تنقیص فی شان علی علیہ باللہ، ہر وہ چیز کہ جو مولا کائنات کی شان میں نقص اور تنقیص کا ظاہری طور پر ان کے شان و گمان کے مطابق سبب ہو سکتا تھا، وہ اس سے گریز نہیں کرتے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کریں لیکن ائمہ نے اس کا دفاع کس طرح کیا. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آج کے لیے میری طرف 2 منٹ مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ نوکان جالسن فی الرحبۃ والناس حولا، کچھ لوگ مولا کائنات کے ارد گرد بیٹھے تھے. فقام الیہ رجل، یہ ہدیہ ہوگا مولا کائنات امام زمانہ کی بارگاہ میں. فقام الیہ رجل، ایک شخص جو ہے کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے. فقال له یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انک بالمکان الذی انزلک اللہ فی، آپ تو اس منزلت و مقام پہ ہے، وہ ابوک علیہ باللہ معذب فی النار، اور آپ کے والد آتش جہنم میں ہوں گے. مولا کائنات نے روایت مستند، مولا کائنات فرماتے ہیں علیہ باللہ. فقال له فض اللہ فاک، خدا تمہارے منہ کو توڑ دے. والذی بعث محمدا بالحق نبی، قسم اس خدا کی جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا. اب سنیے یہ جملہ بڑا مہم ہے، جتنے بھی جناب ابو طالب کے عاشق ہیں ان کے لیے. لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجه الارض لشفعه اللہ تعالی فیہم، اگر میرے بابا روئے زمین میں موجود ہر گناہگار کے لیے شفاعت کریں تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. ابھی معذب فی النار، میرے بابا کو تم کہہ رہے ہو کہ کیا نام وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے آتش جہنم میں. وَأَنَا وَابْنُهُ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جبکہ میں ان کا بیٹا قسیم نار و جنت ہوں. وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، قسم اللہ کی اس ذات کی کہ جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. نور ابی طالب جو ہے روز قیامت اس قدر درخشاں ہوگا کہ سوائے پنجت کے کائنات کی ہر شے جو ہے ان کے سامنے اندھیری اور تاریخ. سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ. انتہائی اللہ اکبر، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی مولا جناب ابو طالب علیہ السلام کے اور فضائل اور ان کی عظمت اور ان کی شخصیت پر گفتگو ہوتی، مگر چونکہ اپنے نماز مغربین کا وقت ہے. انتہائی مشکور ہے اور ممنون ہے اپنے دونوں مہمانان گرامی کے. مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے شامل ہوئے، مولانا سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف حرم